والا ہے اور اکاڑے کے علاقے میں کرنے والا یقیناً جانتا ہے کہ حضرت شاہ محمد غوث بالا پیر کی کتنی جائیداد تھی، ایوب کے دور حکومت میں گئی ہے. تو یہ دے دیں. اور یہ جو پرانا ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے یہ ہماری جگہ میں بنا ہوا ہے. 1884 میں ہمارے خاندان سے ایکوائر ہوا ہے. یہ شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ کے جو مزار اس جگہ میں ہے یہ اصل میں لنگر خانہ ان کا، گدی ان کی. یہ مسجد جو ہے اس کا نام قرآنی شہید گنج مسجد اس کا پہلے نام تھا. بعد میں دوسری مسجد کو بدعقیدہ لوگوں نے اچھالنے کی ٹرائی کی کہ اس کا نام کوئی شہید گنج کے نام سے نہ لے. وہ کہتا ہائی کورٹ کا ریکارڈ روم بنایا گیا تھا، پھر اس پر ہمارے مریض لڑے تھے اور وہ ان کی بڑی شاختیں عمل میں آئی تھی، اس لیے پہلا شہید گنج کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا. اس وقت جو اوقاف کا سب سے بڑا دفتر پاکستان کا ہے وہ اس جگہ ہے جس میں ہمارے خاندان کی خواتین رہتی تھی، اس جگہ اس وقت اوقاف کا سب سے بڑا دفتر ہے. اس کا خاندان مغلیہ کے عہد کے جو کاغذات ہیں اس میں اس کا نام ہے احاطہ لنگر خان. لنگر خان ایک وزیر ہوئے تھے جن کی ایک بیٹی ہمارے خاندان میں شادی شدہ تھی. انہوں نے اپنے مرشد کو بطور نذرانے کے یہ پیش کیا تھا، اس لیے روڈ شاہ چراغ، مسجد شاہ چراغ، محلہ شاہ چراغ، قبرستان شاہ چراغ، یہ سب اس کے نام سے. تو سچے اور جھوٹے سیدوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پرکھنا پڑے، پتہ چل جاتا ہے جھوٹ موٹ کا قصہ ہے. تو شاہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ جمہور اہل سنت کا مذہب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوری امت سے افضل ہیں، فاروق اعظم اس کے بعد پوری امت سے افضل ہے. یہ جمہور کا مذہب، سب کا مذہب ہے. اس لیے کہ صحابہ میں خود ایسے لوگ موجود ہیں، مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو برخوردار جس نے حاشیہ لکھا ہے نبراس کا، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب امت سے زیادہ افضل مانتے تھے حضرت جابر طیار کو، اور حضرت امام شیخ صاحب الدین سروردی خلفائے راشدین کو ایک جیسا مانتے تھے، ان میں سے کسی کو بھی افضل نہیں مانتے تھے. یہ باتیں آن ریکارڈ موجود ہیں، اگر وہ چاہیں تو آپ کو فوٹو سٹیٹ بھی دے سکتا ہوں. اور یہ نواب صدیق الحسن نے بھی یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے اور وہ سارے مذاہب ذکر کیے ہیں. علامہ ابن عبد البر نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت جابر بن عبد انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت زید بن ارقم، یہ 8-9 صحابہ کے نام لیے. وہ کہتے تھے کل امت مسلمہ میں سب سے افضل جناب حضرت قرار کا عقیدہ وہ رکھتے تھے. حالانکہ وہ صحابہ تھے، لیکن جمہور ہم وہ ہیں جو جمہور کا عقیدہ رکھتے ہیں. جمہور اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر سب سے افضل ہیں اور فاروق اعظم اس کے بعد سب سے افضل ہیں. اب جناب یہ آدمی کل تک تو کفر کی خدمت کرتا رہا، آتے آتے ہی سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، پر کلمہ کب پڑھا؟ جب دیکھا کہ قرآن مجید پڑھنے والوں نے کے دل کو لرزا کے رکھ دیا، قربان جائیں صدیق اکبر تیرے، کہ کسی بات کا انتظار نہیں کیا. حضرت لوط علیہ السلام نے 30 برس انتظار کیا، پر حضرت اسماعیل سبقت کیوں لے گئے کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا. صدیق اکبر امت میں سبقت کیوں لے گئے؟ ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا. اور نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت نے ان سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، لیکن وہ سبقت کس لیے لے گئے اہل بیتوں میں کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا. پہلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام کی جو اہل بیتیں ہیں وہ انتظار کرتے رہے، تو نہ اہل بیت کے جوڑ کا کوئی ہے نہ صدیق اکبر کے جوڑ کا. اب حضرت فاروق اعظم کا مسئلہ تو نکل آیا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مدد کرے گا پھر میں مدد کروں گا. اس جملے کی تائید پروردگار نے کی. جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ عالم فقات عمر سے ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم کے اس عقیدے کی رب نے تائید کر ڈالی ہے اور یہ اہل سنت کا مطلب ہے. سمجھ میں؟ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دینی خدمات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بھی لاجواب ہے، مگر یہ کمائی کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی ذات پر. یہ کمال ہے. حضرت صدیق اکبر کی جو ہزار حق والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ چوٹی چوٹی کے دانشور، چوٹی چوٹی کے دولت مند، چوٹی چوٹی کے قانون دان جو مسلمان ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر کی تقریب پر مسلمان، ان میں سے حضرت عثمان کا وجود مسعود بھی ہے جو تیسرے درجے پر کل امت مسلمہ کا سردار ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی بھی حاضری ہو گئی، فاروق اعظم کی بھی حاضری ہو گئی، لیکن یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئے، یہ حضرت عثمان ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کمال تصدیق کے قانون دان ہیں، لیکن وہ کس کی ترغیب پر مسلمان ہوئے؟ حضرت صدیق اکبر کی ترغیب پر. لیکن فاروق اعظم کا جناب کام کیا ہے
ان کا کام یہ ہے کہ جو نبی پاک کے اوصاف کا منکر ہے رگڑا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ قرآن مجید کے ایک رولنگ آپ کے سامنے پیش ہے. ایک کیس پیش ہوا حضور کی بارگاہ میں. اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے پراس اینڈ کونس موافق اور مخالف دلائل سن کے آپ نے فیصلہ کر دیا ایک ایسے آدمی کے حق میں جو اس وقت کی بول چال میں یہودی کہلاتا تھا اور اس کے خلاف چلا گیا جو اس وقت کی بول چال میں مسلمان کہلاتا تھا مگر اندر سے وہ بے ایمان تھا، منافق تھا. اچھا اب آگے چلتی ہے یہ بات کہ جاتے جاتے یہودی نے نہیں کہا، اس کے تو حق میں فیصلہ ہو گیا تھا، اس نے نہیں کہا نہیں اس طرح سے فیصلہ کرواتے. وہ جو جھوٹا موٹا بدعقیدہ مسلمان تھا نا، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کافر قسم کا مسلمان تھا. بدعقیدہ پہ یہ معنی یعنی کہلوانے کے وقت وہ مسلمان کہلاتا تھا اور اندر سے ڈسا ہوا تھا. وہ کہتا ہے یہ فیصلہ فاروق اعظم کے پاس لے کے چلتے ہیں. اب وہ یہودی کہتا ہے یار فیصلہ نہیں کرنا تمہارے نبی نے کر دیا پھر تم ان کے پاس کیوں لے کے چلتے ہو. ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہی حضرت فاروق اعظم کو یہ پتا چلے گا نا کہ یہ یہودی ہے تو میں مسلمان ہوں، وہ نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ دیکھیں گے. رگڑا فاروق اعظم کا مطلب سمجھ آیا؟ وہ جو غازی علم الدین نے لگایا نا، وہ غازی علم الدین ہماری جماعت کا ہے. جو ٹاپ والے محبوب نے جو رگڑا لگایا تھا نا وہ ہماری جماعت کا ہے. جتنے بھی بدعقیدہ لوگوں کو مار پٹائی کی ہے اہل سنت نے کی ہے. بدعقیدہ میں سے بازو ہی بڑھتے رہے کہ یوں کر دیں گے یا کر دیں گے، لیکن نہ یوں ہو سکا نہ یہاں ہو سکا. اب جناب سمجھنے والی باتیں یہ ہے کہ فاروق اعظم کے پاس جس وقت کی حاضری ہوئی تو آپ پوچھتے ہیں اچھا دیکھتا ہوں، لیکن وہ یہودی کہتا ہے سرکار نے اس کا پہلے فیصلہ کر دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا اگر کر دی یہ بات تو آپ نے بہت بڑا تصویر بھی ہے، لیکن جب میں اڈیوں پار کر سنا پھر پتہ لگ سی بھی نہیں سنی. وہ نواں اسلام تو میں آ نہیں نہ سکتا نا، وہ پرانا ہی ہے نا، لیکن جب اس میں اپنی کٹنگ کری تو تمہیں دسنا تو پتہ لگی دسنا. سونا تو لوگ گھر سے لے کے جاتے ہیں جی، بالیاں پر نہیں کانٹے بنائی دو سنارا بنائی دے دینا تو فرمائی سانی نہیں سکنے ماڑے اللہ سونا یا نہ مائے. یہ بات اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اس جگہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ کیا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام قانون کی نظروں میں لاسٹ اینڈ فائنل اتھارٹی ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کے پاس جائے اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ مرتبے میں اور اختیارات میں سرکار سے بڑھ کر کسی کو سمجھتا ہے. بات سمجھو یہ فاروق اعظم نے کہا عمر بھی زندہ ہو اور کوئی آدمی سرکار سے کسی کو بالا دست بھی سمجھے میں اسے زندہ چھوڑوں پھر میں سنی نہیں ہوں، پھر میں کچھ اور. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں ہم معلومات بڑھانے کے لیے کہتے ہیں یار تو بے کی گالیاں کڑا تو معلومات کوئی نہیں بتانا.